جو بجے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 24۔ اگلے روز ان لوگوں کا پکنک کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام شہریار خان نے اپنے بچوں اور ہونے والی بہو کے لیے بطور خاص بنایا تھا۔ شہریار خان اور امو جان کی جن چند فیملیز سے زیادہ قریبی دوستیاں تھیں، وہ 5 فیملیز بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کل ملا کر وہ 25-26 افراد تھے جو پکنک پر جا رہے تھے۔ صبح سویرے ان لوگوں کی روانگی تھی۔ ان کے فیملی فرینڈز میں 2 فیملیز پاکستانی تھیں، 1 انڈین اور 2 امریکن۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ میری لینڈ کے مضافات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھیل کے پاس پکنک منانے جا رہے تھے۔ وہاں خوبصورت جھیل کے ساتھ سوئمنگ، بوٹنگ اور فشنگ کی سہولیات موجود تھیں۔ کیچنگ کے لیے بھی وہ جگہ بڑی آئیڈیل تھی۔ وہاں خوبصورت قدرتی آبشار بھی تھے۔ گھڑ سواری کرنی ہو یا ہائیکنگ، وہاں تمام سہولیات موجود تھیں۔ اس کی خواہش تھی وہ مریم کے ساتھ گاڑی میں بالکل تنہا جائے، مگر فیملی کے ساتھ پکنک میں وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ امو جان اور شہریار خان کے سامنے یہ کہنا کہ وہ مریم کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے چھچھورا پن محسوس ہوا تھا۔ مریم ابھی تیار ہو کر نیچے نہیں آئی تھی، جبکہ امو جان تیار کھڑی تھیں۔ شہریار خان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں امو جان، ان کی ایک دوست اور ان کے بیٹے کو بٹھا کر لے جائے۔ سب یہیں جمع تھے اور کوئی کسی کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور کوئی کسی کی، تاکہ اپنے ہم مزاج افراد کے ساتھ پکنک سپاٹ تک جانے کے طویل اور خوبصورت راستے کو انجوائے کیا جا سکے۔ مریم کو تیاری میں وقت لگ رہا تھا۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ دل مسوستہ اسے یہ بتا کر کہ وہ امو جان وغیرہ کو لے کر جا رہا ہے، وہ گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ پکنک سپاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ آگے پیچھے سب ہی کی گاڑیاں وہاں پہنچنے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب وہاں پہنچ چکے تھے، سوائے مریم اور سکندر کے۔ سکندر کی وہ کیوں فکر کرتا، اسے مریم کی فکر ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیا تھا۔ مریم کسی کی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ شکر تھا کہ جلد ہی مریم اسے آتی دکھائی دے گئی تھی، ورنہ وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی۔ اس نے سکندر اور مریم کو آگے پیچھے وہاں آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ سکندر مریم سے بہت آگے تھا، وہ بہت پیچھے تھی۔ سکندر کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ مریم چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ اسے یکدم ہی فکر لاحق ہوئی تھی، کیا سکندر نے پھر مریم کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی، اسے کچھ کہہ دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ مریم کو گھر پر چھوڑ کر کیوں آ گیا تھا؟ کسی اور کی نہیں، مریم اس کی ذمہ داری تھی۔ شہریار خان جو بھی کہہ رہے تھے اسے کہہ دینا چاہیے تھا، وہ مریم کا انتظار کرے گا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ کیا ہوا مریم، تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ تم سکندر کے ساتھ آئی ہو؟ سکندر کا کیمرہ نہیں مل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ مل کر اس کا کیمرہ ڈھونڈ دوں۔ اس چکر میں باقی سب گاڑیاں چلی گئیں۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ مریم سے سیدھے منہ وہ بات کرتا نہیں تھا اور کیمرہ تلاش کرنے میں اس سے مدد مانگ لی۔ اسے سکندر کے اس دوغلے پن پر شدید غصہ آیا تھا، مگر اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ سکندر نے مریم کو جان بوجھ کر بہانہ بنا کر اپنے ساتھ روکا تھا۔ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کو تو بس سکندر کے دوغلے پن پر غصہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں سکندر نے راستے میں اس طرح کی کسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ مریم کے ساتھ نہ کر دیا ہو جس طرح آج کل کیا کرتا تھا۔ براہ راست انہی لفظوں میں تو یہ بات اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، اس نے لہجے کو سرسری سا بنا کر عام سے انداز میں یہ ضرور پوچھا تھا کہ راستہ تو ٹھیک سے گزرا، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا کہ راستہ بالکل سکون اور آرام سے کٹا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ مریم کی غیر معمولی اچھائی ہی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ کہہ نہیں رہی تھی، ورنہ پکنک سپاٹ پر پہنچنے کے فوراً بعد جو تاثر مریم کے چہرے پر تھا، اسے دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ سکندر نے راستے میں مریم کے ساتھ اسی لہجہ میں اور اسی بدتمیز انداز میں کوئی بات کی تھی جس کا وہ آج کل کافی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کی چھٹیاں گزار کر ان دونوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر وہ یا مریم کون سا سکندر سے مل رہے ہوں گے؟ پھر بلا وجہ بات بڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے سکندر اور اس کی بدتمیزی پر لعنت بھیج کر اس سے صرف نظر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر شہریار اگر کم ظرف تھا تو وہ تو نہیں اس کے جتنا نیچے اتر سکتا تھا۔ شروع میں تھوڑی سی دیر چپ چپ رہنے کے بعد مریم پھر وہی ہنستی بولتی مریم بن گئی تھی۔
وہ واقعی اس کی سچی ساتھی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے بھائی کی بدتمیزی پر اس کے سامنے رو دھو کر اسے بھائی سے جھگڑا کرنے، بھائی سے دو بدو ہونے پر اکساتی، بلا وجہ ایک تماشا لگ جاتا، سب کی پکنک کا مزہ خراب ہو جاتا۔ مریم نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہوا کہ سکندر کا موڈ ہنوز خراب ہے۔ وہ بہت چپ بھی ہے اور ایک دبا دبا سا غصہ بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ وہ مریم کو نظر انداز کر رہا تھا، بدتمیزی کی حد تک۔ وہ اور مریم ساتھ مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے چند ایک انکل اور ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مچھلیوں کی کچھ تعداد جمع ہو جاتی تب ان کے ساتھ آئے ملازمین نے انہیں دھونا اور صاف کرنا تھا۔ پھر مچھلیوں کو گرل کرنے کا کام اس کی امو جان اور آنٹیوں نے انجام دینا تھا۔ سکندر اور شہریار خان جھیل سے کچھ فاصلے پر گھاس کے اوپر باقاعدہ نیٹ باندھ کر ٹینس کھیل رہے تھے۔ وہاں پر موجود مضبوط اور طویل درختوں کے درمیان انہوں نے نیٹ باندھ رکھی تھی۔ انکل ٹینس کتنا اچھا کھیل رہے ہیں، مریم نے گردن گھما کر شہریار خان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہا۔ ہاں، پاپا باقاعدہ ایکسرسائز اور سوئمنگ وغیرہ کرتے ہیں، اسی لیے ان میں اس طرح کے کھیلوں کے لیے اسٹیمنا ہے۔ اس نے بھی گردن گھما کر اسی طرف دیکھا تھا۔ چلو ہم بھی وہاں چلیں، میرا انکل کے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، انکل اتنا اچھا کھیل رہے ہیں۔ پاپا اپنے چہیتے کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مریم کی خواہش اس سے رد نہیں کی جا سکی تھی۔ چلو، وہ دونوں وہاں آ گئے تھے۔ انکل آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ مریم ایکسائٹمنٹ میں اس سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی، وہ اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھینکس بیٹا، شہریار خان مسکرائے تھے۔ وہ بھی اب مریم کے ساتھ کھڑا تھا، قصداً سکندر کو نظر انداز کر کے صرف باپ کو دیکھ رہا تھا۔ انکل میں اور زین بھی کھیلیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل کھیلو، آ جاؤ تم دونوں بھی۔ انہوں نے مریم کو مسکرا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ وہاں سے ریکٹ اٹھا لو تم دونوں۔ اس نے سکندر کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھرتی دیکھی تھی۔ کیا سکندر ان دونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا؟ وہ سکندر کا پارٹنر کبھی بھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شہریار خان کا پارٹنر بن گیا تھا اور مریم سکندر کی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کا اور مریم کا وہاں آ جانا اور ان کے کھیل میں شامل ہو جانا سکندر کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شہریار خان کی طرف ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور مریم سکندر کے ساتھ۔ انکل میں بھی بہت اچھا کھیلتی ہوں، آپ کو ہرا دوں گی۔ مریم کی شوخ لہجے میں کی بات پر شہریار خان کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ انہیں ہونے والی بہو کی خود اعتمادی پسند آیا کرتی تھی۔ پاپا آپ لوگ کھیلیں، میں بھول گیا تھا، مجھے حمزہ اور شیان کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے جانا ہے۔ ان دونوں کے وہاں آ جانے اور کھیل میں شامل ہونے کی وجہ سے سکندر نے محض 4-5 منٹ ہی ان لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوگا، پھر وہ یکدم ہی شہریار خان سے بولا۔ شہریار خان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا انداز اگر وہ چھپا بھی رہا تھا تب بھی بہت واضح تھا کہ وہ اس کے اور مریم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ وہ ان دونوں کے وہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں سے کھیل چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ گیم تو پورا کر لو، شہریار خان نے ایک نظر مریم اور اس پر ڈالنے کے بعد سکندر سے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا میرا موڈ بھی نہیں ہو رہا، میرا موڈ ہائیکنگ کا ہے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے وہ اسی وقت کھیل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں موجود ان تینوں افراد میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھائے جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زین اور مریم کی وجہ سے وہاں سے گیا ہے۔ چلو ہم لوگ کھیلتے ہیں، زین اب تم کھڑے ہو کر دیکھو میرا اور مریم کا گیم۔ شہریار خان نے فوراً ہی ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مسکرا کر اس سے بولے تھے۔ شہریار خان اور مریم کھیل رہے تھے۔ اپنی جلن اور حسد میں سکندر تمیز، تہذیب سب بھول گیا تھا۔ اس کا موڈ باپ سے بھی خراب ہو گیا تھا۔ یہاں بدتمیزی ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا کر کے گیا تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا وہ اسے بعد میں بھی اکیلے میں بھی اس بات پر کچھ نہ کہیں گے، جبکہ اگر یہی حرکت وہ کر کے گیا ہوتا تو آج گھر واپس جانے کے ساتھ ہی اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی جاتی، اسے تمیز اور تہذیب سیکھنے اور مینرز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی۔ پکنک پر باقی سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا۔ وہ مریم کی خاطر ہنسا اور بولا تھا، وگرنہ اب اس کا ہنسنے، بولنے، کسی بھی چیز کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سکندر بھی پکنک میں باقی سارا وقت ان دونوں سے بہت الگ تھلگ رہا تھا۔ جہاں جہاں پر بھی وہ اور مریم تھے، وہاں پر وہ اگر موجود ہوتا تو انہیں دیکھنے کے بعد وہاں سے کہیں اور چلا جاتا تھا، یا پھر اسے اور مریم کو نظر انداز کر کے کسی نہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔
غصے کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی، شدید حیرت۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سکندر اتنی حاسد فطرت کا مالک ہے۔ اسے جیتنے کی ایسی لت پڑ چکی ہے کہ اب کہیں پر بھی اپنا نمبر 2 ہونا ہوتا وہ سہ نہیں سکتا۔ سکندر کی موجودگی میں اپنے گھر پر یہ چھٹیاں گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن گن گن کر چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پکنک سے اگلا روز بھی چھٹی ہی کا دن تھا، اتوار تھا۔ شہریار خان گھر پر تھے۔ مریم لنچ ٹائم سے پہلے کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی اسٹڈی میں رہی تھی۔ ان کا کتابوں کا کلیکشن دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چند ایک کتابیں اسے مطالعے کے لیے بھی دے دی تھیں، جو ان کی اپنی بہو کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار تھا۔ ایسے ویسے کسی کو تو ان کی اسٹڈی میں داخل ہونے تک کی اجازت نہ تھی۔ اب تھوڑا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیجئے۔ کھانے کے بعد اس نے مریم سے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا یاد کرو گے دیا، بولو کیا موڈ ہے؟ وہ شاہانہ سے انداز میں بولی تھی۔ کہیں باہر چلتے ہیں؟ وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ مریم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو کر لیونگ روم میں آئے تو وہاں شہریار خان، امو جان اور سکندر بیٹھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ امو جان نے پوچھا تھا۔ جی امو جان، تھوڑا آؤٹنگ کا موڈ ہے۔ سکندر تم بھی چلو ہم لوگوں کے ساتھ، مریم سکندر سے بولی تھی۔ اسے مریم کے اس ضرورت سے زیادہ اچھے ہونے پر غصہ آیا تھا۔ بندے کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص مسلسل آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ مگر وہ اس کے اس رویے کے لیے مریم کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مریم فطرتاً اور عادتاً ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سکندر کو زین کا بڑا بھائی سمجھ کر مسلسل عزت دے رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے ہونے والے سسر، ساس اور جیٹھ سب کے اوپر اپنا اچھا تاثر قائم کروانا چاہتی تھی۔ اپنی سسرال کے ان تینوں افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی خواہشات غلط نہیں تھیں، بس وہ پیاری لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کا بڑا بھائی ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہونے کا ظرف نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرا موڈ نہیں، تم دونوں جاؤ، سکندر نے مریم کو بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اخلاق دکھانے کو بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم ہم لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جاتے، آج تو چلو سکندر، مریم نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بار سکندر کا انداز سخت اور کھردرا تھا۔ شہریار خان اور امو جان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ مریم اپنی انسلٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو مریم، دیر ہو رہی ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی مریم سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا غصہ بہت واضح تھا۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر فوراً ہی لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مریم ابھی بھی شرمندہ سی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج مریم سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دے گا کہ وہ سکندر کو اپنا سسرالی سمجھ کر، ہونے والا جیٹ سمجھ کر، زین کا بڑا بھائی سمجھ کر کسی بھی وجہ سے اہمیت دینا اور اسے منہ لگانا چھوڑ دے۔ بھاڑ میں گئی بھائی کی عزت۔ جب اس کے بھائی کو اپنی عزت اور رشتے میں بڑائی کا خیال نہیں تو وہ کب تک مریم کے سامنے اس کی حاسد فطرت کا پردہ رکھ سکتا ہے؟ وہ صاف لفظوں میں مریم سے یہ بہرحال پھر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سکندر کی تم سے بدتمیزی کرنے اور تمہیں اگنور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے بری طرح متاثر ہے، اور تم جیسی بے مثال اور غیر معمولی لڑکی اسے نہیں بلکہ مجھے مل گئی ہے۔ اس بات نے اسے جلن اور حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تھا۔ گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل سے اٹھانا بھول گیا تھا۔ مریم کو پورچ میں کھڑا چھوڑ کر وہ چابی اٹھانے اندر آیا تو امو جان سکندر سے کہہ رہی تھیں۔ سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ گھر آئے مہمان سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اور مریم صرف مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ تمہیں نہیں جانا تھا، تم آرام سے بھی منع کر سکتے تھے۔ شہریار خان سگار پیتے ہوئے خاموشی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، جو کسی بات پر چڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہونے والی بہو؟ مجھے لگتا ہے امو جان، آپ نے اور پاپا نے زین کی منگنی کا فیصلہ جلد بازی میں کر دیا ہے۔ مجھے مریم کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے۔ امو جان کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھیں، مگر اسی وقت ان کی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ سکندر اور شہریار خان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سکندر کے چہرے پر گھبراہٹ آتی دیکھ لی تھی۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زین اور مریم گھر سے جا چکے ہیں، تبھی اس طرح کھل کر مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔
غصے اور نفرت سے سکندر کو گھورتے ہوئے وہ بغیر چابی اٹھائے ہی وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ امو جان نے اسے آواز بھی دی تھی، انہیں خدشہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر جا رہا ہے، مگر وہ اس طرح باہر نکل گیا تھا جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر پیدل ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے دل میں بہت غبار جمع تھا، بہت نفرت جمع تھی۔ مختلف سڑکوں پر پیدل چلتے اس نے مریم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیسے وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے مقابلے میں نظر انداز کیا گیا ہے، کیسے اسے ہمیشہ سکندر سے کمتر سمجھا گیا ہے۔ اس نے مریم کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کے اور سکندر کے درمیان کبھی بھی دوستانہ تعلقات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی کبھی قائم ہو سکتے ہیں۔ اس نے مریم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے سکندر کو اس کا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور اپنائیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات امو جان نے اس کا دل سکندر کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بتا کر کہ سکندر کا وہ مطلب نہیں تھا جو اچانک اندر آنے پر اس نے سنا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سکندر کو سمجھا دیا ہے، اب وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جو اسے یا مریم کو بری لگے۔ وہ ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے مسکرا بھی دیا تھا، انہیں یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ اس نے کوئی بھی بات دل پر نہیں لی، مگر در حقیقت سکندر کی کوئی ایک بھی بات اور کوئی ایک بھی رویہ اس کے دل سے نکلا نہیں تھا۔ امو جان اور شہریار خان اپنے لاڈلے بڑے بیٹے کے بدتمیز رویے پر حیران ہوں تو ہوں، کم از کم اسے کوئی حیرت نہیں تھی۔ کم ظرف اور حاسد شخص کم ظرفی اور حسد ہی ظاہر کر سکتا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔